بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوت ہونے والے کسی بھی مسلمان کا بقیہ مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ وہ ادا کریں۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر و ثواب بیان فرمایا، کمال درجے کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں ثواب کی نیت سے شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ ادا کرتا ہے، پھر تدفین کے عمل تک قبر پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک قیرات کی مقدار فرمائی کہ احد پہاڑ جتنی ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں 2 بار خرچ کرنے سے جو اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا اجر و ثواب نماز جنازہ ادا کرنے سے اور میت کی تدفین سے ملتا ہے۔ مطلب اگر صرف جنازے میں شرکت کی تو 1 قیرات کا اجر، اور ساتھ تدفین میں بھی شامل ہو گیا تو 2 قیرات کا اجر ملے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان تگ و دو محنت کوشش کرتا ہے کہ میں یہ ثواب حاصل کر سکوں، لیکن بسا اوقات انسان اپنی نیت کی وجہ سے اور اپنے کسی رسم و رواج کی وجہ سے اس نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھنے میں کتنا بڑا عمل ہے، 2 قیرات یعنی 2 مرتبہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جتنا اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے۔ نیت میں فطور آ جائے، مثلا یہ کہ یہ لوگ بھی ہماری غمی خوشی میں شریک ہوتے رہیں، لہذا ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اگر یہ سوچ کر کے شریک ہو رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی اور بات کہ اس بندے کے ساتھ یا اس کے باقی بھائیوں کے ساتھ، اس کے بیٹوں کے ساتھ میرے کاروباری مراسم ہیں، کاروباری تعلقات ہیں اور دیگر جو ہے وہ تعلقات ہیں، اس بیس پر جو ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا ضروری ہے، تو یہ نیت میں فطور آ گیا ہے۔ اس فطور کی وجہ سے وہ جو ثواب ملنا تھا، اس ثواب سے یہ بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا نماز جنازہ میں شرکت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی ہو، کوئی اور نیت نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صبح جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ہمیں 70,000 لوگ نہیں جانتے، لیکن 70,000 معصوم فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس میں بھی نیت خالص ہونی چاہیے۔